پوچھ کہ میری منزل کہاں ہے، ابھی تو سفر کا ارادہ کیا ہے. میں ہاروں گا حوصلہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ میں کسی اور سے نہیں خود سے وعدہ کرتا ہوں. سنگھرش کی راہ پہ جو چلتا ہے دنیا وہی بدلتا ہے. جس نے اندھیرے سے جنگ جیتی ہو سورج بن کر وہی چمکتا ہے. رکھ حوصلہ کہ وہ منظر بھی آئے گا، رکھ حوصلہ کہ وہ منظر بھی آئے گا، پیاسے کے پاس چل کر سمندر خود آئے گا. یوں زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتے ہو، اپنے پنکھوں کو کھول کیونکہ یہ زمانہ اڑان دیکھتا ہے. In the name of Almighty Allah, who is most beneficial and merciful. Honorable guests, respected chairman sir, principal sir, well qualified teachers, my dear students and parents, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اگر ایک انسان چاہے زندگی میں انسان کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے انسان کے اندر کنسسٹنسی ہونی چاہیے. باقی دنیا میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو انسان حاصل نہیں کر سکتا ہے. یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی کہانی شیئر کروں گا جس سے آپ کو یہی سمجھ آئے گا کہ انسان زندگی میں چاہے کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے. ایک وقت کی بات ہے، ایک فیملی میں ایک بیٹا اور اس کی ماں تھی، اور جب بیٹا 5 سال کا ہوا ماں نے ارادہ کیا کہ اس بیٹے کا میں کسی اسکول میں داخلہ کروں گی. اور جیسے ہی اس نے اس کا داخلہ ایک اسکول میں کیا، 5 دن بیتنے کے بعد اس بچے کے ہاتھ میں ایک لیٹر تھما دیا جاتا ہے. اور جب اس کو لیٹر تھما دیا جاتا ہے وہ اپنی ماں کو وہ لیٹر دیتا ہے. جیسے ہی اس کی ماں اس لیٹر کو کھولتی ہے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. اور وہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ آپ کیوں رو رہی ہو؟ ماں جواب دیتی ہے، بیٹا میں نہیں رو رہی ہوں بلکہ یہ خوشی کے آنسو ہیں. اور یہ چھوٹا بچہ یہاں سے اس کو پوچھتا ہے کہ اس میں ایسا کیا لکھا ہے؟ تو ماں جواب دیتی ہے، اس میں لکھا ہے کہ یہ جو آپ کا بیٹا ہے یہ بہت ہی زیادہ ذہین ہے، یہ بہت ہی زیادہ قابل ہے، یہ زندگی میں کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے ہمارے پاس ایسے ٹیچرز نہیں ہیں جو اس کو پڑھا سکتے ہیں. تو آپ مہربانی کر کے ایک کام کیجئے، یا اس کو کسی بڑے اسکول میں آپ داخلہ کرا دیجئے یا گھر پہ ہی پڑھائیے. اور جو ماں ہوتی ہیں وہ روتے روتی کہتی ہیں کہ بیٹا آپ کو تو پتا ہے کہ آپ آرفن ہیں، آپ کا باپ نہیں ہے، تو میں آپ کو کسی بڑے اسکول میں نہیں پڑھا سکتی ہوں، تو بہتر رہے گا میں آپ کو گھر پہ ہی پڑھاؤں گی. اور 10 سال اس کو لگاتار گھر پہ پڑھانے کے بعد وہ بچہ محنت کر کے بلب کو ایجاد کرتا ہے جس کا نام ہوتا ہے تھامس ایلوا ایڈیسن. اور جب وہ بلب کو ایجاد کرتا ہے وہ پوری دنیا میں روشن ہوتا ہے. 2 سال بیتنے کے بعد جب اس کی ماں کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے وہ اپنی ماں کی روم میں جاتا ہے، وہاں پہ اس کو وہی پرچی ملتی ہے جو آج سے 12 سال پہلے اس کو اسکول میں ٹیچرز کی اور دی گئی تھی. اور جیسے ہی وہ اس پرچی کو کھولتا ہے اس کے آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوتے ہیں. اور وہ پڑھتا ہے، اس میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کا بیٹا ہے یہ زندگی میں کچھ حاصل نہیں کر سکتا ہے، یہ دنیا کا سب سے بدقسمت بچہ ہے کیونکہ اس کے اندر دماغ نہیں ہے. اور وہ تھامس ایلوا ایڈیسن اس ٹائم روتے روتے کہتا ہے کہ مجھے سماج نے ٹھکرایا، مجھے ٹیچروں سے ٹھکرایا، مجھے رشتہ داروں نے ٹھکرایا، مجھے ہمسایوں نے ٹھکرایا، لیکن میری ماں کو مجھ پہ بھروسہ تھا. اگر میری ماں مجھے اس دن ٹھکراتی تو شاید آج میں پوری دنیا کو روشن نہیں دکھاتا تھا. آپ نے کلاس 9th میں ایک پوئم پڑھی ہوگی، پیج نمبر 64 پہ ہے، The Road Not Taken, written by Robert Frost. اس میں جو پہلا سٹینزا ہے اس میں رابرٹ فراسٹ کہتا ہے Two roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel on both. اگر ہم اس پوئم کو پڑھیں گے اچھے سے تو اس میں یہی لکھا گیا ہے رابرٹ فراسٹ کی اور سے کہ انسان کے پاس زندگی میں صرف 2 راستے آتے ہیں، ایک راستہ اچھائی کا ہوتا ہے اور دوسرا راستہ برائی کا ہوتا ہے. اگر میں اپنی بات کروں، میں 8th میں فیل ہوا ہوں. میں خود 8th میں فیل ہوا ہوں بیکاز آف سم فائنینشیل ایشوز، بیکاز بینگ این آرفن، میں خود آرفن ہوں تو اس کی وجہ سے مجھے کام پہ جانا پڑتا تھا جس کی وجہ سے مجھے پڑھائی میں تھوڑا سا ایشو آیا اور میں 8th میں فیل ہوا. اور جب میں فیل ہوا اس کے بعد میں نے 3 سال مزدوری کی. میری نیک میں جو ابھی بینڈ آپ کو دکھ رہا ہے اٹ از اونلی بیکاز آف ہیونگ مچ لوڈ آن مائی نیک. تو میں لوڈ اٹھاتا تھا اس پہ، وہ بارشی کا کام کرتا تھا. تو اس کے بعد کیا ہوا، جب میں نے 3 سال مزدوری کی، مجھ
मजदूरी करने के बाद मैंने इरादा किया कि अगर मुझे जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो मुझे उसके लिए पढ़ना जरूरी है। और उसके बाद मैं एक गवर्नमेंट टीचर के पास चला जाता हूँ, जो गवर्नमेंट टीचर होता है। मैं उससे कहता हूँ कि आप मेरा ट्यूशन कीजिए, आप मुझे पढ़ा दीजिए क्योंकि मैं पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन वो वहाँ से जवाब देता है, मेरा पड़ोसी है वहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छा है चिकना, वो वहाँ से कहता है कि आपके लिए पढ़ाई नहीं है, आपके लिए बेहतर है कि आप मजदूरी करो, आप इसीलिए बने हो। और मैं रोते रोते उसको यहाँ से जवाब देता हूँ। मैं उसको कहता हूँ सर एक दिन ऐसा आएगा जो आपके छोटे बच्चे हैं ये मेरे कोचिंग सेंटर पे पढ़ने आएंगे। और उसके बाद फिर जब मैंने मेहनत की, फिर मैंने 10th भी पास किया, फिर मैंने 12th भी पास किया, फिर मैंने BA भी किया। और उसके बाद वही हुआ जो मैंने उसे कहा, जो उसके बच्चे थे वो मेरे पास पढ़ने आए। We are not giving a good or bad life. We are not giving a good or bad life. We are giving a life. Now it is up to us to make it good or bad. बुझी शम्मा भी जल सकती हैं, बुझी शम्मा भी जल सकती हैं, तूफानों से कश्ती निकल सकती हैं। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। So, before concluding this speech, I would like to share a quote with you, and that is, don't wait for someone to bring you flowers. Plant your own garden and decorate your soul. Thank you, my dear.